ارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے لکھا ہوا آگے، جبریل امین آپ کے پاس آئے اور کفار کی سازش کی آپ کو اطلاع دی، ہجرت کی اجازت بھی دی اور نکلنے کا وقت مقرر کر دیا، اور فرمایا کہ جس بستر پر آپ روزانہ سوتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، ہجرت کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ دوپہر میں جب لوگ اپنے گھروں میں عام طور پر آرام کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر گئے، ان کو ہجرت کی اجازت ملنے کی اطلاع دی اور ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ سامان سفر کی تیاری شروع کی گئی۔ عبداللہ بن اریقط جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور راستوں سے واقف تھا، اس سے اجرت پر مدینہ لے جانے کی بات طے ہوئی اور 2 سواری اس کے سپرد کر کے 3 رات کے بعد جبل ثور پر آنے کے لیے بتا دیا گیا۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا اور بتا دیا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ پروگرام کے مطابق رات کے وقت آپ کو قتل کرنے والے نوجوان نے آپ کا گھر گھیر لیا۔ حضرت علی کو بستر پر سوئے ہوئے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائے اور اس طاق میں پوری ہوشیاری کے ساتھ بیٹھے رہے کہ جو ہی آپ نکلیں گے یکبارگی وہ ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے، ان کے سروں پر مٹی ڈالی، ابو بکر کے گھر آئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر تقریباً 5 میل کے فاصلے پر واقع ثور نامی پہاڑی کے ایک غار میں پہنچے۔ غار کے اندر پہلے حضرت ابوبکر داخل ہوئے تاکہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز وہاں ہو تو اس کی تکلیف انہی کو پہنچے۔ غار کو صاف کیا، کچھ سوراخ تھے جن کو اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، ایک سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور ابوبکر کے پاؤں پر سر رکھ کر سو گئے۔ ابوبکر کے پاؤں میں کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، مگر انہوں نے اپنے پیر کو ہلایا نہیں کہ مبادا آپ کی نیند میں خلل پڑے، لیکن آنسو کے چند قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ٹپک گئے، جس کی ٹھنڈک سے آپ نے بیدار ہو کر سبب دریافت کیا تو کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے لعاب دہن لگایا جس سے تکلیف جاتی رہی۔ یہ دونوں حضرات 3 رات چھپے رہے۔ حضرت ابوبکر کا غلام عامر بن فہیرہ رات کو بکریاں غار کے پاس لے کر پہنچ جاتا اور یہ لوگ دودھ پی لیتے۔ اب اس سبق کو یہاں تک پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔